بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، پڑھو ان پر نبأ ابراہیم، خبر ابراہیم کی، اذ قال لأبیہ، جب کہا اپنے باپ کو، بقومہ اور اپنی قوم کو، ما تعبدون، کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو تم؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ سے دلیل نقلی دوم، دعوے تبارک پر اور تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے حضرت موسیٰ سے دلیل بیان ہوئی کہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے ٹکر لی، مسئلہ بیان کیا، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ بعض لوگ تھے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو نہ لانے پر آپ فکر نہ کریں۔ دوسرا، عموماً مشرکین کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ نیا مسئلہ آ گیا، ہمارے بزرگ اکابرین کے خلاف ہے۔ تو جہاں حضرت ابراہیم سے دلیل پیش کی گئی کہ جن کو تم بھی بزرگ مانتے ہو، مسئلہ ان کا بھی یہی تھا۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھو ان پر نبأ ابراہیم۔ نبأ کا معنی خبرہ العظیم الشان، حضرت ابراہیم کی عظیم الشان خبر۔ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نبأ کا معنی امام راغب نے اور دیگر اہل لغت نے یہی کیا کہ خبر ذو فائدہ، اہم خبر، ذو فائدہ خبر، اور محتم بالشان خبر۔ تو جہاں پر بھی ابو سعود کے حوالے سے آیا کہ خبر عظیم الشان، تو یہ کس کا معنی کر رہا ہے؟ نبأ کا۔ نبأ کا معنی جو رضا خانی اور روافض کرتے ہیں کہ غیب کی خبریں، تو یہ غیب کی خبر نبأ کا معنی نہیں ہے۔ نبأ کا معنی ہے اہم خبر، ذو فائدہ خبر۔ اور دوسری بات میں نے ذکر کی تھی کہ انباء کی اضافت ہے الغیب کی طرف، من انباء الغیب۔ تو انباء کا معنی بھی اگر غیب کی خبریں ہو تو اس کی اضافت غیب کی طرف یا تو تجرید کرنا پڑے گا جو مجاز ہے بلا وجہ، ورنہ یہ اضافت شیء لنفسہ ہی کے قبیل سے ہے۔ تو اس لیے بھی نبأ کا معنی غیب کی خبریں نہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر اہل بدعت نے نبی کے معنی میں غیب جاننا اور غیب دانی کو داخل کیا، تو بنیاد ہی غلط ہے۔ دوسرا میں نے بتایا کہ نبی نبأ ان سے ہے یا نہیں، علامہ علوسی نے اس پر رد کیا کہ نبأ ان سے ہے ہی نہیں۔
بلکہ نبی کا معنی بلند شان والا، اگر نبا ان سے ہو تب بھی عظیم الشان خبریں دینے والا۔ تو نبوت کے مفہوم میں غیب دانی داخل کرنا یہ تحریف بھی ہے اور بغاوت بھی ہے۔ ہاں، الوہیت کے مفہوم میں غیب دانی داخل ہے، اور یہ میں بتا چکا ہوں الوہیت کے خواص میں کیا ہے، ما فوق الاسباب جاننا بھی ہے۔ تو یہ غیب دانی کا مفہوم جو ہے الوہیت کے ذیل میں داخل ہے، نہ کہ نبوت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھے۔ نبا ابراہیم پر اسی لیے لکھا ہے، امام ابو سعود کی عبارت ہے، عظیم الشان خبر ابراہیم کی اذ قال لابی ہے۔ یہ عظیم الشان خبر کیوں فرمایا نبا ابراہیم؟ تو یہ عظیم الشان خبر یہ ہے کہ اس کا مضمون عظیم الشان ہے، اور مضمون مشتمل ہے مسئلہ الہ پر، تفہیم اور تشریح الہ پر، اس لیے اس کو نبا فرمایا۔ جب کہا اپنے باپ کو بقوم ہی، اور قوم کو، اپنی قوم کو، ما تعبدون، ما تعبدون میں تحقیر کا مضمون ہے، یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پکارتے ہو؟ تو اس ما میں تحقیر اور تذلیل کا مضمون ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیا چیزیں جن کو تم پکارتے ہو، پوجتے ہو؟ تو اس استفہام سے مقصد رد علی المشرکین اور معبودان باطلہ کی حقیقت کی طرف دعوت غور و فکر ہے کہ آپ ذرا غور و فکر کریں کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہو، کن کو پکار رہے ہو، یہ عبادت کے لائق ہیں، یہ تمہارے معبود ہیں جن کے سامنے پڑے ہو اور پکارتے ہو۔ تو یہ شدت کے ساتھ رد ہے شرک پر۔ تو استفہام کا مقصد استعلام نہیں، استعلام کا معنی کوئی چیز معلوم کرنا نہیں۔ حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ یہ کہاں پڑا ہے، ابا جان بھی اور برادری بھی۔ تو مقصد ابراہیم کا تحقیر اور تذلیل للمشرکین، تحقیر للآلہہ، اور دعوت غور و فکر کہ اس میں اصل ضابطہ یہ ہے کہ اگر اپنا عقیدہ خود بیان کرتا ہے جب آدمی اور اپنے نظریہ کی وضاحت کرتا ہے تو اس پر کمزوریاں کھلتی ہیں بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا بیان کرے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ذرا بتاؤ یہ کیا بنا رکھا ہے تم نے؟ قالو، جواب، نعبد اصناما، ہم عبادت کرتے ہیں عظیم الشان مورتیوں کی۔ اصنام من کی تنوین تعظیم کے لیے، اور یہ جواب وہ فخریہ دے رہی ہے، فخر کر کے کیا کہ اصنام من عظیم الشان مورتی ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ صنم یا بت یہ پتھر کو نہیں کہتے۔ صنم اور بت سے بہت سارے لوگوں کے بت خراب ہوئے، تو بت یا صنم یہ دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بت کا معنی پتھر نہیں، سونا چاندی نہیں، یہ وہ صورت ہے جس کو بمنزلہ قبلہ کے سامنے رکھا جاتا تھا، جس پر علامہ آلوسی نے، علامہ ابو سعود نے، علامہ رازی نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے،
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اور تمام ان حضرات نے اس کی وضاحت کی کہ اصنام کیا تھے. ینحتون الاسنام علی صور الانبیاء والصالحین، کہ یہ کس کے تصویریں تھیں؟ انبیاء اور صالحین کی. اور کس نظریے سے پکارتے تھے کہ جب ہم ان اصنام، ان تصویروں کی تعظیم کرتے ہیں تو جو صاحبان تصاویر ہیں، جن ارواح اور جن مقدس شخصیات کی ہم نے تصویریں بنا رکھی ہیں، ان کی ارواح کا کنیکشن ہوتا ہے ان تصاویر کے ساتھ. اور جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہو کر کچھ کام کر دیتی ہیں اور کچھ کروا دیتی ہے. اور اس پر امام رازی رحمہ اللہ وغیرہ نے، شاہ ولی اللہ نے، سب نے ایک بات کی جس کا حاصل مفہوم ہے کہ نذیروں فی ھذا الزمان، ہمارے دور میں ان کی مثال ہے اشتغال کثیر من الناس بالمقابر، کہ یہ جو لوگ قبروں مزاروں پہ کر رہے ہیں، شاہ ولی اللہ نے ان کو انموذج المشرکین کہا کہ یہ مشرکین کا فوٹو سٹیٹ ہے. اور امام رازی نے نذیرہ کہا. تو اس لیے یہ بات ذہن سے دو وجہ سے نکال دیں. ایک تو آج کا ملا وہ شرک کو بند کر رہا ہے بتوں کے ساتھ، کہ بت کی پوجا اور پکار شرک ہے، انبیاء کی پوجا پکار شرک نہیں. تو یہ بنیادی غلطی ہے، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ کوئی عاقل تصور بھی نہیں کر سکتا. اسلام میں معبود دون معبود دن کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی کہ ایک چیز کی عبادت اور پوجا شرک ہو اور دوسری چیز کی عبادت اور پوجا شرک نہ ہو. میں بارہا بتا چکا ہوں کہ لا فرق بین عابد المسیح و صنم، لا فرق بین عابد القبر و صنم، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. لا تجعلوا قبری وثنا، میری قبر کو بت نہ بنانا. لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا. تو یہ ایک پہلی بنیادی غلط ہے کہ بت یا پتھر کی پوجا تو شرک ہے اور نبی کی پوجا ایمان ہے. اگر یہ نبی کی پوجا شرک نہ ہوتی تو حضرت عیسیٰ کو پوجا کرنے والوں کو لقد کفرا سے کیوں کافر کہا گیا؟ بار بار لقد کفرا، مسیح کے پجاریوں کو لقد کفرا. تو کہاں گیا تمہارا بت کرنا اور عوام کو دھوکہ دینا؟ جی بت 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 بت. تو پہلی تو یہ بتائیں یہ بت کی پوجا سے تو آدمی جہنم میں گیا، اور نبی کی پوجا کرنے سے آپ نے آل عمران میں پڑھا ہے کہ کس کو قرآن نے کفر کہا؟ انبیاء کو رب ماننا. ایامرکم بالکفر، اور وہ کفر کس پہ کہا؟ کہ نبیوں کو الہ ماننا اور بزرگوں کو. سورہ کہف میں آپ نے پڑھا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کیا خیال ہے ان کافروں کا؟ تو کافر کس کو کہا؟ ان یتخذوا عبادی، جنہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا کام ساز مانا. یہ پتھر شتر نہیں، ڈنڈیاں کنڈیاں نہیں. تو یہ پہلی تقسیم ہی باطل ہے. اور نمبر دو، حقیقت الاصنام کیا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا حقیقت الاصنام جو 5 بڑے بت معروف ہیں سورہ نوح میں، وہاں بخاری میں موجود ہے کہ یہ 5 صالحین کے نام ہیں. اسی طرح مشرکین میں بھی یہ تھے. پھر مکہ میں حبل
نامی بت تھے. یہ ہبل کیا ہے؟ یہ حابیل شہید کی تصویر ہے. اور لات یہ کون ہے؟ کانا راجولن یلط السبیق للحجاج، یہ آدمی تھا سخی بابا جو حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا. اور لات منات کون ہے؟ یہ بھی انسان ہے. عزا یہ فقیر نہیں ہے جس کی پوجا ہو رہی ہے. تو یہ ملا کا پرانا دھوکہ ہے. جب بھی توحید کا باب آتے بت 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 بت، بے فکر کون سمجھتی ہاں بت کی پکار تو شرک ہے اور علی کی پکار شرک نہیں، غازی عباس کی پکار شرک نہیں. تو یہ ابتداءً بنیاد ہی دھوکے اور فراڈ پہ مبنی ہے. نعبد اصنامًا، ہاں جیسے آج درباری سے پوچھنا کس کی عبادت کرتے، کس کو پکارتا ہے؟ اور سائیں علی حجویری کا مجاور ہوں، باؤ سلطان کا مجاور ہوں، یہ فخر کرتا ہے. کوئی معمولی بابے کے پجاری نہیں. یہ بھی کہتے اصنام من، بڑے پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں. اور تیسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ صنم اور بت کو بھی سمجھیں. پیر مہر علی شاہ کی بات یاد ہے؟ پیر مہر علی شاہ اور بلا شاہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہکے لا مکان مکان اساڈا، ہکے بت وچ آفسے اسے. یہ گورڑے والا بزرگ ہے. اور میراث العرفان ہکے لا مکان مکان اساڈا، ہکے بت وچ آفسے اسے. کیا مطلب؟ کہ اربا عالم اربا میں تھے تو وہ لا مکان ہمارا مکان تھا، اور پھر وہاں سے بت وچ آفسے سے اس بت کے اندر آ گئے تو وہ جسم کو بت کہہ رہا ہے. پیر مہر صاحب جسم کو کیا کہہ رہا ہے؟ بت. اب جو فتویٰ ہے گورڈا شریف بھیج دے. اس بت وچ آفسے سے اپنے جسم اور جسد کو بت کہہ رہا ہے. صرف پیر مہر علی شاہ نہیں، ساتھ بھلا شاہ بھی ہے. بھلا شاہ بھی یہی کہتے ہیں، اور اس پر اور بھی بہت سارے اشعار ہیں. تو یہ مسئلہ کہ صنم کا معنی پتھر نہیں، بصر کا معنی بھی پتھر نہیں. تو پتھر یا حجر کرنا یہ دھوکہ بازی ہے. خود مشرکین عرب کے جو اصنام تھے بخاری میں موجود ہے، ان میں اضافیہ سورت ابراہیم بصورت اسماعیل جب نکالے گئے تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی صورت بھی تھی. یہ تو بخاری میں رکھا ہے جہاں سے بخار ہوتے ہیں. قالوا نعبد اصناما، ہم پوجتے ہیں پکارتے ہیں عظیم الشان اصنام کو، صورتوں کو، اور یہ معمولی صورتیں نہیں ہیں. فنظل لہا، پس ہم مصروف رہتے ہیں، لہا عاکفین، عبارت ہونی چاہیے عاکفین لہا، عاکفین لہا، لہا کو مقدم کر دیا. اور مطلب یہ ہے کہ پس ہم سارا دن پڑے رہتے ہیں، ہم مجابر ہیں، مجابری کرتے ہیں، سارا دن پڑے رہتے ہیں انہی کے سامنے، لہا انہی کے سامنے، ہمارا اور کوئی کام بھی نہیں ہے، بس انہی کے مجابر بن کے پڑے رہتے ہیں. اور جو درباروں پہ بڑے بڑے سنڈے پڑے ہوتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہی کام ہے، انہی کی خدمت کرنا، سور و پکار، کہیں کوئی چراغ جلانا، دربار کی صفائی کرنا، اور ان کی مجابری کرنا، ان کی خدمت کرنا، مجابروں کے چند وہ جو ہدیے ہیں ان کو سنبھالنا، اور مٹھائیوں کی تقسیم، عرس شریف اور سالانہ یہ محفلیں منعقد کرنا، ہم بالکل ان کے لیے وقف ہیں اور انہی کے سامنے پڑے رہتی.
ذلہ یا ذلو، صبح بھی میں نے بتایا تھا اس کا معنی ہوتا ہے دن بھر کام کرنا، اور باتا یا بیتو کا معنی ہوتا ہے رات بھر کام کرنا، لیکن ذلہ کا ایک معنی مصروفیت بھی ہے کہ ہم انہی کے سامنے مصروف اور مجاور بن کے رہتی ہیں اور مرادیں مانگتے رہتی ہیں۔ چلو یہ انہوں نے بڑے ناز سے حضرت ابراہیم کے سامنے بیان کیا۔ حضرت ابراہیم نے اب معبود کی 3 صفات ذکر کی اور ان 3 صفات سے ان کی معبودیت کی نفی پیش کی۔